अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पीर का दिन और नया हफ्ता, और इस हफ्ते में बहुत से फैसले होने हैं। साहब से अहम फैसला, जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तारीख का दिन है और सदर पाकिस्तान इसका ऐलान कर देंगे। मैं आपको बता दूं, ये मेरी ब्रेकिंग खबर, चाहे समझिएगा इस बात को, फिर बता दूं, ना हाई कोर्ट ना कोई और, सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तारीख की हदायत जारी कर देंगे। और कानून बड़ा क्लियर है। मैंने चूंकि आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है और ये आईनी दरख्वास्त आज मुतवक्को है वही डिवीजन बेंच सुनेगा जो डिवीजन बेंच जस्टिस जवाद हसन के फैसले के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। ये सेक्शन 57 के कॉन्टेक्स्ट में है ये, और अदालत की भरपूर मुआवनत होगी इस हवाले से। यानी इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया फैसले को जस्टिस जवाद हसन के, जिसमें कहा गया था इलेक्शन कमीशन तारीख दे और गवर्नर से मुशावरत के बाद। और एक और मुतफरक दरखास्त दी है कि ऑर्डर को अमेंड करने के हवाले से, तरमीम करने के हवाले से उसी फैसले को, और इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं कर रहा है। बैकग्राउंड पे मैं वो सारे खत आप लोगों के लिए पहले मैं चला देता हूं। सबसे पहला खत सदर पाकिस्तान ने लिखा 17 फरवरी 2023 को, और उसमें उन्होंने अपने पहले खत 8 फरवरी का जिक्र किया और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने खास तौर पर उन्होंने कहा कि वो इंतजार करते रहे शिद्दत का कि उस पर अमल दरामद होता है, लेकिन नहीं हो सका। हदायत जारी की कि इलेक्शन कमीशन 20 फरवरी को 11 बजे सदर पाकिस्तान के पास आए ताकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इसका जवाब 18 फरवरी को सिकंदर सुल्तान राजा ने दिया। और आए बाएं शाएं मैं लफ्ज इसलिए कह रहा हूं, इधर उधर की मारी, तोता बैना की कहानी, आर्टिकल 224 नॉट लेटर देन 90 दिन मांगने हैं। और 90 दिन में से अगर आज आप देख लें 20 दिन ये हो गए और 16 दिन 36 दिन गुजर चुके हैं और 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है। सेक्शन 57 बैकग्राउंड पे आपके चल रहा होगा कि 57 के तहत, और 57 के तहत ही सदर को इख्तियार है, वो भी चल रहा होगा। और यही लिख के 2 सफों का खत है और इनकार कर दिया उन्होंने। जब बहुत तनकीद हुई इसके ऊपर तो फिर 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब डाला जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हामिद राना ने, उमर हामिद खान ने। और उन्होंने लफ्ज जो स्टार्ट किया कि कमीशन के सामने, यानी मेंबर तमाम कमीशन के बैठे, उन्होंने 8 फरवरी का लेटर भी देखा, आर्टिकल 105 का भी, 112 का भी, 90 दिन का भी जिक्र किया। और वो क्या कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज हो गया हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट में फैसला चैलेंज हो गया हुआ है। इंट्रा कोर्ट अपील में भी और वजाहत के लिए चले गए और इलेक्शन और सदर पाकिस्तान को छुट्टी बेसिकली दिखा दी उन्होंने कि आप कुछ नहीं कर सकते। और ये नाअहली है इस बात की। और मैं एक ऐलान कर दूं आपके यहां आज प्रोग्राम में, खुर्रम नवाज गंडापुर जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल हैं मिनहाजुल कुरान के हवाले से, उन्होंने मुझे वकील एंगेज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कितना काम किया है, कितना स्टाफ है, कितना खर्चा है और कितना कुछ किया है, इस मुल्क की क्या खिदमत की है, मां सिवाय इनकार करने के अलावा इस पर तैयारी शुरू कर दी है। और इलेक्शन कमीशन के पूरा चैलेंज करने के हवाले से पूरा बजट का और नाअहलियां उनकी सारी रिकॉर्ड पे लाने के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ये दरखास्त दायर की जाएगी। ये तीनों लेटर बैकग्राउंड पे चल गए
اور آپ کے میں نے وضاحت کے ساتھ بھی چیزیں بتا دی. اب اگلی خبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے. مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ توہین عدالت کی، اس کے اگینسٹ علیحدہ کارروائی شروع کی جا رہی ہے. چلے پہلے اس پہ بات کر لیتے، لیکن عمران خان صاحب کا آج پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں آج پیش ہوں گے. سارے تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں. سیکیورٹی کی تفصیلات ساری انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے ساتھ ڈسکس ہو گئی ہیں، اور آج ایڈمنسٹریٹو جج جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس عابر عزیز شیخ صاحب، ان سے یہ بھی گفتگو ہو جائے گی. لاہور دیکھیں زمان پاک سے لے کر ہائی کورٹ تک فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا کہا ہے آئی جی پنجاب نے، اور ہائی کورٹ کے دروازے سے مین جی پی او گیٹ یا جو بھی گیٹ ہوتا ہے ذرا یہ ذرا رسی کا راز میں رکھنا ہے. وہاں سے لے کر عدالت کے دروازے تک گاڑی آئے گی. عمران خان صاحب کو دھکم پیل ہونے کا خطرہ ہے، اور چلتے ہوئے لڑکھڑا گئے تو وہ جو فریکچر ہے وہ دوبارہ ڈسٹرب نہ ہو جائے جو جڑی ہے. اور ساتھ ہی صرف یہیں تک بات نہیں ہے، پھر عدالت تک چل کے بھی جانا ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. 2 عدالتیں ہوں گی، جو کہ پروٹیکٹیو بیل بھی دائر کی جا رہی ہے آج انسداد دہشت گردی کے کیس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے یہ جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے بلایا ہے اس کے حوالے سے. اور جیسے میں نے بتایا ہائی کورٹ کے اندر جو کہا گیا، انہوں نے کہا اندر آپ کی ذمہ داری ہے، کرنا پولیس نہیں ہوگا یا باقی لوگوں کو سارا دیکھنا ہوگا، لیکن ہائی کورٹ میں جو یہ والا معاملہ ہے ایڈمنسٹریٹو جج کے طور پر یہ انہوں نے دیکھنا ہے. تو ان کی ٹیم یا سیکیورٹی ہمارا چونکہ اپنا وہاں ہائی کورٹ کے اندر کا سٹاف اپنا موجود ہے، وہ یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے. یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آگے شیخ رشید صاحب کا فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے، اور کیس ہے کچھ نہیں ہے. اور یہ آصف زرداری پر عمران خان قتل کی سازش کے الزام میں عمر شبیر جو ہیں اور چلان پیش کر دیا گیا ہے. شیخ رشید 2 مارچ تاریخ مقرر کر دی ہوئی ہے، اور کہ 15 مارچ کی تاریخ دے دیں. اور لیکن عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ کی آرڈرز ہیں، چلان آ گیا، لمبی تاریخ نہیں دے سکتے، کہ ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں. لیکن یہ تو ٹرائل بنتا ہی نہیں ہے. اس پہ 265D کی درخواست دینی چاہیے انہیں. شیخ رشید صاحب کو میں انہیں کہوں گا کہ ابھی 265 یعنی یہ بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا. یعنی ٹرائل کیا چلنا ہے، یہ اس کو روکنے کا، اور یہ بالکل جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. آخر میں لے چلتے ہیں آپ کو. میں نے ذرا پریس کانفرنس میں چند الفاظ جو ہیں احمد نورانی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا. مرزا علی شاہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، لندن میں UK میں کور کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے جیسے مظاہر نقوی شوڈ ریزائن آفٹر فاؤنڈ. اب دیکھیں نا یہ اور کمال کی بات ہے، تھا کیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس میں ججز سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے اس پہ بھی کام چل رہا ہے، اور بہت دنوں میں آئے گا. اور جو لفظ استعمال کیجئے گا دیکھیں نا، اور وہ جو لفظ انہوں نے کہے ہیں بڑے تکلیف دہ لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ خود سن لیجئے گا. توہین عدالت بنتی ہے مریم نواز صاحبہ پہ. کب ہوتا ہے یہ کام؟ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس وقت یہ سارا کام ہونا ہے، اور کس طرح یہ معاملات کو لے کر چل رہی ہیں. انہیں اس حوالے سے وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ساری بتانی پڑیں گی. لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے اس طرح کی یا ادھر ادھر کی باتیں آپ شروع کر دیں اور اس نظام کو خراب کرنے کی باتیں کریں. کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یعنی کیا کہنا چاہتی ہیں عدالتوں کے بارے میں؟ کیا کچھ نہیں کہا آپ نے. کارکردگی کوئی ہو جائے، اس فکر نہ کرو. سپریم کورٹ میں 60 بندے بیٹھے ہوئے نہیں، نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے. اتنی اور ہاں ایک بات تو بتانا بھول گیا، جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 60 بندے بیٹھے ہیں، شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اتنی بڑی پارٹی کی جو بھی ہے چھوٹی موٹی پارٹی کی نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، اور یہ الفاظ استعمال کریں 60 بندے بیٹھے ہوئے نے. یہ کہا نہیں، یہ خود بذات خود ایک توہین عدالت ہے. پاس کے لوگ انہیں پڑھا ہی دیتے، انہیں سنا ہی دیتے تو کیا کچھ کہا ہے. ذرا سوچ سمجھ کے بول لیتے تو یہ بہتر ہے. لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ بھیانک ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. معافی نہیں دی جا سکتی. ایسے ہی میں بتا دوں آپ کو، یہ بڑے خطرناک بات ہے. جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ قابل قبول کیوں ہوں گے؟ کس طرح ہونے چاہیے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہونے چاہیے.
میری مجبوری تھی بلر کر کے وہ چلایا اس کی اپنی زبان میں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. یہ وہ ریکارڈ ہے جو آنے والی نسلوں میں یاد رکھا جانا ہے. صرف اقتدار اتنا اہم ہو گیا ان لوگوں کے لیے ملک اتنا اہم نہیں ہے. یہی وہ تکلیف ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے کو تڑپاتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.